بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تمام کو ایک شریعت عطا فرمایا ہے جس کو ہم شریعت محمدیہ، اسلام، دین محمد کہہ کر نام دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دین کی باتوں کو ہم تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کر کر اور جو دشواریاں پیش آ سکتی ہیں آدمی کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے وقت میں، دین پر چلنے کے وقت میں، نماز پڑھنے کے وقت میں، اللہ کے احکامات پر چلنے کے وقت میں، اللہ کے راستے میں چلنے کے وقت میں جو پریشانیاں، جو دشواریاں، جو صعوبتیں پیش آ سکتی ہے، اللہ تب کے نبی علیہ السلام ان تمام باتوں کو امت کے سامنے رکھ دیے اور ان سے بچنے کا طریقہ، سلیقہ بھی اللہ کے نبی ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ تم جب دین کی محنت کرو گے، دین پر چلو گے، اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے، میرے طریقے پر عمل کرو گے، یہ چیز تمہیں آڑ آ سکتی ہے، یہ چیز تمہیں رکاوٹ کر سکتی ہے، ایسی چیزوں کو اللہ کے نبی بیان کیے ہیں اور پھر صرف بیان نہیں کیے بلکہ بیان کرنے کے بعد بچنے کا طریقہ بھی بتلائے ہیں۔ جب تم نماز پڑھو گے ہو سکتا ہے کہ تمہارا دکان تمہارے سامنے آ جائے، جب تم کاروبار کر رہے ہو جب ہو سکتا ہے کہ اذان ہو جائے، تم اللہ کے راستے میں جانا چاہو گے اس وقت میں تمہارے سامنے کوئی کاروبار آ سکتا ہے، جب یہ آئے گا تو کیا کرنا ہے، ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام دشواریاں، پریشانیاں کے ساتھ اس کا علاج بھی بتائے ہیں۔ جیسے بیماری آئے گی بتایا جاتا ہے یہ بیماری آ رہی ہے تو اس بیماری کے لیے یہ دوا ہے، یہ بیماری آئے گی یہ انجیکشن ڈالیں گے تو وہ بیماری چلے جائے گی، یہ دوا استعمال کریں گے یہ بیماری چلے جائے گی۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام بہت ساری باتوں کو ہمارے سامنے بیان کر دیے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو ابھی میں نے خطبے میں پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے لوگوں 5 چیزوں کو
गनीमत जानो, 5 चीजों को उसकी नियामत की कदरदानी कर लो 5 चीजें आने से पहले। इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, अल्लाह के नबी 5 चीजों को गिनवाए हैं। इन चीजों को गनीमत जानो, इनकी कदर करो, इनका शुक्रगुजार बनो। कब? 5 चीजें आने से पहले। सबसे पहले शबाबका क़ब्ल हरमिका, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी जवानी की कदर कर लो बुढ़ापा आने से पहले। अल्लाह ने मुझे जवानी दी, 15 साल 18 साल से 35 साल तक आदमी जवान रहता है। 18 36 तकरीबन 18 साल आदमी जवान रहता है। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं जवानी की कदर करो, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। इसलिए फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ियामत के दिन अर्श के साए में जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जगह देंगे उनमें से वो नौजवान भी होगा जिसकी जवानी इबादत में ज्यादा गुजरी हो। रजुलुन नशा फी इबादती रब्बिही, जिसकी नौजवानी अल्लाह के इबादत में गुजरी हो, जिसकी उम्र अल्लाह के इबादत में गुजरी हो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे जवानी अल्लाह हर एक को देते हैं। बच्चा पैदा हुआ, बचपना रहता है, उसके बाद बच्चा रहता है, उसके बाद बच्चा जवान बनता है, फिर जाकर बूढ़ा बनता है। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं तुम्हारी जवानी को तुम्हारे अंदर अल्लाह कुव्वत दिया, ताकत दिया, समझने की ताकत दिया, सोचने की ताकत दिया, याद रखने की ताकत दिया। तुम्हारे अंदर वो सलाहियतें हैं जो बूढ़ों के अंदर नहीं हुआ करती। तो तुम्हारी जवानी की कदरदानी कर लो बुढ़ापा आने से पहले। आज बच्चा नौजवान है, वो काम जो बूढ़े मिलकर 4-5 लोग कर सकते हैं वो जवान एक आदमी कर लेगा। तो ऐसे ही अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि तुम्हारी जवानी ये एक नियामत है, अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है। आज हमारी जवानी कहां गुजरी? अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन 5 सवालत करेंगे, उसमें से एक सवाल ये भी होगा ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खमसिन। 5 सवालात में से अल्लाह एक सवाल करेंगे व अन शबाबिही फीमा अबलाह। अल्लाह सवाल करेंगे कि तुझे मैंने जवानी दिया था, जवानी को कहां खराब किया, बोसीदा किया, कहां बोसीदा किया, कहां बोसीदा किया? क्या गानों को सुनने में बोसीदा किया, फिल्मों को देखने में बोसीदा किया, मां बाप की नाफरमानी करने में बोसीदा किया, बीवी को सताने में बोसीदा किया, बच्चों को मारने में बोसीदा किया, गुनाह करने में बोसीदा किया? ये जवानी अल्लाह नाफरमानी करने के लिए नहीं दिया, ये जवानी अल्लाह शराब पीने के लिए नहीं दिया, ये जवानी अल्लाह नमाज छोड़ने के लिए नहीं दिया, ये जवानी अल्लाह के नबी के सुन्नतों को छोड़ने के लिए नहीं दिया, ये जवानी अल्लाह के अहकामात पर चलने के लिए दिया है, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने के लिए दिया है। ये जवानी अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए दिया है, ये जवानी लंबे लंबे रकात पढ़ने के लिए दिया है, ये जवानी गर्मी में रोजे रखने के लिए दिया है, ये जवानी हज करने के लिए दिया है, ये जवानी उम्रा करने के लिए दिया है। अफसोस के अफसोस आज हमारे नौजवानों की जवानी मोबाइलों के पीछे पड़ी हुई है, आज हमारे नौजवानों की जवानी फिल्मों के पीछे पड़ी हुई है, आज हमारे नौजवानों की नौजवानी शॉर्ट्स के पीछे पड़ी हुई है, आज हमारे नौजवानों की नौजवानी फिल्मों के पीछे, गानों के पीछे, म्यूजिक के पीछे, लड़कियों के पीछे, फिल्मों के पीछे पड़ी हुई है। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा इलाज नहीं है कि आदमी ये कहे कि मैं हमेशा जवान रहूं। रोजाना बादाम खा लो, रोजाना पिस्ता खा लो, रोजाना जो चीज चाहे खा लो, लेकिन हमारे अंदर ताकत नहीं है कि मैं अपनी जवानी को ऐसे ही रखूं। एक बाल बूढ़ा हो गया, दूसरा बाल बूढ़ा होगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे से 5, इसी तरीके से पूरी दाढ़ी सफेद हो रही है, पूरे सर के बाल सफेद हो रहे हैं, घुटनों में दर्द आ रहा है, सर में दर्द आ रहा है और अपने अंदर कुव्वत कम हो रही है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने एक फितरत बना रखी है, जवानी के बाद बुढ़ापा जरूर आएगा। तो तुम्हारी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। बुढ़ापा हर एक को आएगा। आदमी के जब एक बाल सफेद हो जाता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो आखिरत की तरफ मुतवज्जे हो जाए। मेरे बाल तो सफेद होने तक मैं जिंदा हूं,
میرے سامنے وہ لوگ مر جا رہے ہیں جس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا. جنازہ اٹھ رہا ہے, 15 سال کے بچے کا جنازہ جا رہا ہے, 18 سال کے بچے کا جنازہ جا رہا ہے. سفید ہونے کے بعد ہی موت آئے گی. میں میرے پوتروں کو دیکھنے کے بعد ہی میری موت آئے گی. میں میرے نواسوں کو دیکھنے کے بعد ہی میری موت آئے گی. ایسا کوئی گارنٹی نہیں. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں جب بندے کی موت کا وقت آئے گا, نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گا نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گا. وہ وقت متعین ہے. اس وقت میں اس کی زندگی ختم ہو جائے گی, اس کی سانسیں ختم ہو جائے گی, اس کی دل کی دھڑکنیں ختم ہو جائے گی, کھانے کے دانے ختم ہو جائیں گے, پانی کے خطرے ختم ہو جائیں گے. اب دنیا میں اس کی بیوی جو 18 سال 20 سال 25 سال 30 سال تک بیڈ روم میں سوئی ہوئی ہے, آج مرنے کے بعد اس کے ساتھ اکیلے تنہا ایک بیڈ روم میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا ماحول, ایسی زندگی. اس لیے اللہ کے نبی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائے, اے اللہ کے نبی دنیا میں جس سے چاہے محبت کرو. مجھے نہیں بول رہے, آپ کو نہیں, دونوں جہاں کے آقا, میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی بول رہے ہیں دنیا میں جس سے چاہے محبت کر لو, لیکن اللہ کے نبی آخر کار ان سے جدا ہونا ہے, ان کو چھوڑ کر جانا ہے. بیوی سے محبت کرو, اس کو چھوڑ کر جانا. اولاد سے محبت کرو, اس کو چھوڑ کر جانا. بیٹی سے محبت کرو, اس کو چھوڑ کر جانا. دنیا میں جس سے بھی محبت کرو ہر ایک کو چھوڑ کر جانا ہے. تو جوانی کو غنیمت جاننا. ہماری جوانی یہ عیش و عیش کرنے کے لیے نہیں, اپنے خواہشات کو پورے کرنے کے لیے نہیں. بڑھاپا آئے گا. آج نماز پڑھنے کی طاقت ہے, نماز پڑھ لینا. روزہ رکھنے کی طاقت ہے, روزہ رکھ لینا. اللہ کے احکامات پر چلنے کی طاقت ہے, اللہ کے احکامات پر چلنا. نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی طاقت ہے, عمل کر لینا. ایک دن ایسا وقت آنے والا ہے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ایسا وقت آئے گا کہ آدمی نماز پڑھنا چاہے گا لیکن نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رہے گی. روزہ رکھنا چاہے گا لیکن روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہے گی. اللہ کے راستے میں جانا چاہے گا, اللہ کے راستے میں جانے کی طاقت نہیں رہے گی. بیٹھا ہے تو اٹھانے کے لیے 2 آدمیوں کی ضرورت پڑے گی. کھڑا ہوا ہے بٹھانے کے لیے 2 آدمیوں کی ضرورت پڑے گی. کھانا کھلانے کے لیے 1 آدمی کی ضرورت پڑے گی. پانی پلانے کے لیے 1 آدمی کی ضرورت پڑے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے, اے جوانوں اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. یہ جوانی ہے, بڑھاپا آئے گا, بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لینا. دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحتک قبل سقمک. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہاری صحت, کھانا کھا رہے ہیں ہضم ہو رہا ہے, پانی پی رہے ہیں طہارت سے نکل رہا ہے, سو رہے ہیں, یہ صحت ہے. یہ آدمی کی صحت اچھی ہونے کی علامت ہے. کھانا کھانے کے بعد اسے, پانی پینے کے بعد, کھانا کھانے کے بعد پیشاب پاخانے کا برابر سے ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اللہ بول رہے ہیں صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے. پتا نہیں آج آدمی کو اللہ صحت دیا, اللہ تعالیٰ آج ایسی صحت دیا کہ ہم کھا رہے ہیں, ایک دن میں 3 بار کھا رہے ہیں, اور سنیکس وغیرہ 2 بار کھا رہے ہیں. اللہ نے اتنی طاقت دیا کہ سب کو ہضم کر رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں اور اس کو باہر نکال رہے ہیں, کھا رہے ہیں اس کو باہر نکال رہے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو غنیمت جانو, کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ اللہ یہ تم کھا رہے ہو لیکن ہضم نہیں ہو پا رہا, پی رہے ہو لیکن باہر نکل نہیں پا رہا. ایسی حالت آنے سے پہلے تمہاری صحت کو تم غنیمت جانو. ہماری یہ صحت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اس صحت کو ہم اللہ کے نافرمانی میں خرچ نہیں کرنا. اللہ کی دی ہوئی صحت, اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اللہ کے احکامات پر خرچ کرنا, اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں خرچ کرنا. اس کو اگر ہم اپنے خواہشات میں اگر خرچ کریں گے تو یہ نعمت کی ناشکری ہے, ناقدری ہے. اللہ اس سے راضی نہیں ہوتے بلکہ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فراغک قبل شغلک,
آج میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت ہے. اللہ ایک فارغ وقت دیا میرے پاس ٹائم ہے نماز پڑھنے کا, روزہ رکھنے کا, ذکر کرنے کا, اللہ کے راستے میں جانے کا. فارغ ہوں میں, اس فارغ کو غنیمت جان لو. مشغول ہونے سے پہلے مشغول ہو جائے گا آدمی. آج فری ہے, ٹائم ہے, وقت ہے, ہم کسی کے پابند نہیں, کسی کا ہمارے اوپر چلتا نہیں. اب نماز پڑھنے کا ٹائم میرے پاس ہے, وقت میرے پاس ہے, طاقت میرے پاس ہے, سب کچھ میرے پاس ہے. تو اب تم دین کی محنت جتنا کر سکتے ہو کر لو, نمازیں جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو, روزہ جتنے رکھ سکتے ہو رکھ لو, اللہ کی فرما برداری جتنا کر سکتے ہو کر لو. ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ تم اتنا مشغول ہو جاؤ گے, نماز پڑھنا چاہو گے وقت نہیں رہے گا, روزہ رکھنا چاہو گے وقت نہیں رہے گا, اللہ کے راستے میں جانا چاہو گے وقت نہیں رہے گا. آدمی بولے گا بزی بزی بزی, مشغول مشغول مشغول, دکان, فیکٹری, کاروبار, نوکری, آدمی مشغول ہو گیا. اللہ کہہ رہے مشغول ہونے سے پہلے تمہاری فارغ وقت کو تم غنیمت جانو. آج میرے پاس ٹائم ہے, صبح 8 بجے دکان کو جا رہا ہوں, فجر کی نماز پڑھنے کی طاقت, قوت, استطاعت میرے اندر ہے, اٹھ کر پڑھو. اللہ کہیں گے نہیں پڑھو گے, ایک دن ایسا وقت آئے گا, ایسی ڈیوٹی ملے گی, صبح 4 بجے جھک مار کر اٹھ کر جا کر ڈیوٹی کرنا پڑے گا. فارغ, آج طاقت ہے, ٹائم ہے, میرے پاس سب ہے, لیکن میں نہیں اٹھ رہا ہوں. اللہ بول رہے یہ فارغ وقت میں تم نمازیں پڑھ لو. ایک دن ایسا وقت آئے گا مشغول ہو جاؤ گے, نماز پڑھنا چاہو گے لیکن پڑھ نہیں پاؤ گے, مشغول ہو جاؤ گے, کاروبار میں مشغول ہو جاؤ گے, بیماری میں مشغول ہو جاؤ گے, دکان میں مشغول ہو جاؤ گے, ڈیوٹی میں مشغول ہو جاؤ گے. آج نماز پڑھنے کے لیے میرے پاس ٹائم ہے لیکن میں نہیں پڑھ پا رہا. تو ایسا مشغول ہو جائے گا کہ آدمی اس وقت میں اٹھے گا, دوسرے کام کے لیے اٹھے گا لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھے گا. آج دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں جاب ملنے سے پہلے 8, 9, 10 بجے تک سونے والے ہیں, لیکن جب جاب مل جاتا ہے صبح 8 بجے اٹھنے والا صبح 4 بجے اٹھ رہا ہے, 9 بجے اٹھنے والا صبح 2 بجے, رات کو 2 بجے اٹھ رہا ہے. نہیں, نائٹ شفٹ ہے, رات کو جانا ہے, رات پورا جاگ رہا ہے. کیسے؟ ڈیوٹی کی وجہ. اللہ بول رہے دیکھو مشغول ہونے سے پہلے قدر کر لو. ہاں, فارغ وقت کو غنیمت جانو. اب نہیں اٹھیں گے تو اللہ اب جیسے مثال کے طور پر بتاتے ہیں نا, جو لوگ اللہ کی غلامی کو نہیں مانتے, اللہ کی غلامی نہیں کرتے, اللہ کتوں کی غلامی کرا رہا ہے. باہر کتنے لوگ دیکھ کر جاؤ, کتنے لوگ کتوں کو لے کر پھر رہے ہیں, کتوں کو پھراتے ہیں, اس کی غلامی کر رہے ہیں. اللہ کی غلامی نہیں کرتے. صبح میں اٹھ کر نماز پڑھنے آؤ, نہیں آتے. کہاں جا رہے ہیں؟ کتوں کو چرانے کے لیے جا رہے ہیں, کتوں کو پیشاب کرانے جا رہے ہیں, کتوں کو پاخانہ کرانے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے, اللہ کتوں کی فرما برداری کرائیں گے. تو فرما برداری کا مادہ ہمارے اندر آنا. وہی بتائے فراغت قبل شغلکا, اب تم فارغ ہو, اس فارغ ہونے کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے. جب مشغول ہو جاؤ گے نماز پڑھنا چاہو گے لیکن کیا کرو گے, ڈیوٹی کا ٹائم, ڈیوٹی میں الو نہیں ہے پڑھنے کا. ایسا بھی وقت آ سکتا ہے. ایسا آنے سے پہلے قدر کر لو. 3 چیزیں ہو گئے. چوتھی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غنا کا قبل فقری کا. آج میں مالدار ہوں, میں کھانے کا محتاج نہیں, پینے کا محتاج نہیں, گھر کا محتاج نہیں, کپڑے کا محتاج نہیں. اللہ مجھے مال دیا ہے, عزت کی روزی دیا ہے, عزت کا گھر دیا ہے, عزت کا کپڑا دیا ہے, عزت کا پانی دیا ہے, عزت کا کھانا دیا ہے. میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے اندر یہ جو مالداری ہے اس مالداری کو غنیمت جانو غریبی آنے سے پہلے. ہو سکتا ہے کہ غریبی آ جائے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ہم اب مالدار ہیں, کھانے کے محتاج نہیں, پینے کے محتاج نہیں, گھر کا محتاج نہیں, سب اللہ اچھا دیا ہے. اللہ بول رہے ہیں گھر دیا ہے فرما برداری کرنے کے لیے, کھانا دیا ہوں فرما برداری کرنے کے لیے, پانی دیا ہوں فرما برداری کرنے کے لیے, پیسے دیا ہوں فرما برداری کرنے کے لیے, عزت دیا ہوں فرما برداری کرنے کے لیے. اگر آپ فرما برداری نہیں کرو گے اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس ایسی غریبی آ سکتی ہے کہ تم اب عمل نہیں کر پاؤ گے.
गरीबी आ गई, सुबह से लेकर शाम तक रोजी के पीछे पड़ा हुआ है। काम जाएगा तो खाना, काम नहीं जाएगा तो खाना नहीं, काम को जाएगा तो कपड़े, काम को नहीं जाएगा तो कपड़े नहीं, काम को जाएगा तो घर, काम को नहीं जाएगा तो घर नहीं। अल्लाह बोल रहे हैं आज घर है, पानी है, कपड़ा है, सब कुछ है, इन तमाम के साथ मेरी फरमाबरदारी करो। कहीं ऐसा वक्त ना आए कि तुम मोहताज हो जाओ पानी का इंतजाम करने में, खाने के इंतजाम करने में, कपड़े के इंतजाम करने में पूरा दिन लग जा रहा है, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा है। हो सकता है 4 चीजें। तो अपने पास जो माल है, आज हमारे पास क्या है? अल्लाह सब कुछ अच्छा दिया है, अल्लाह सब कुछ अच्छा दिया है। इनको हम इख्तियार करना, इनको हम अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल करना, नमाजों में हम लोग पाबंदी से पढ़ना, हम लोग अल्लाह के दीन की मेहनत करना, नबी के तरीकों पर अमल करना, ये तमाम चीजें, ये 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हयातक क़ब्ल मौतिक। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। पूरी जिंदगी को गनीमत जानना। मैं पैदा हो गया, पैदा होने के बाद से मौत कब है नहीं मालूम, पूरी जिंदगी को गनीमत जानो। बचपन खेलने में चले गया, जवानी ऐशो इशरत में चली गई, बुढ़ापा दवाइयां खाने में चला गया, आखिरत अफसोस करने में गुजरेगी। ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं अपनी हयात को, अपनी जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। मौत जब आ जाएगी आदमी अफसोस करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब आदमी का मौत का वक्त आएगा, आदमी कहेगा मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, मेरे 2 करोड़ वो मदरसे के लिए, मेरे 2 करोड़ वो मदरसे के लिए, वो मस्जिद के लिए, वो यतीम खाने के लिए। अल्लाह के नबी कह रहे हैं मौत के वक्त में जो आदमी ऐसा बोलता है उसका सदका कबूल नहीं है। मौत के वक्त में अब मुझे माल की जरूरत नहीं, मैं मरने वाला हूं, मुझे माल की जरूरत नहीं, सोने की जरूरत नहीं, 1 लाख रुपए उसे, 1 लाख रुपए उसे, 2 लाख इसे, 3 लाख इसे, 5 लाख इसे। अल्लाह के नबी कह रहे दूसरों के माल में तमन्ना कर रहा है, यह तो माल वारिसों का हो गया, तेरे बेटों का हो गया, तेरी बेटी का हो गया, तेरे रिश्तेदारों का हो गया। तेरा माल वो है जब तू सेहतमंद था, जब जो खर्च किया है वो तेरा माल है। मेरी सेहतमंदी में मैं खर्च किया, अब मुझे माल की जरूरत है, घर बनाने की ख्वाहिश है, गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश है, मुल्कों में फिरने की ख्वाहिश है, अब अल्लाह के रास्ते में दे रहा है। मैं वो मदरसे को 50,000 दूंगा, मैं वो मस्जिद को 20,000 दूंगा। अल्लाह के नबी कहे हैं जो पहनकर पुराना कर दिया वो तेरा माल, खाकर खत्म कर दिया वो तेरा माल, अल्लाह के रास्ते में जो खर्च कर दिया वो तेरा माल, जो जमा कर रख रहा है वो दूसरों का माल है, वो मेरा माल नहीं, वो दूसरों का माल। और आदमी को सबसे ज्यादा मोहब्बत जमा कर जो माल रखा है उसी पर ज्यादा मोहब्बत होती है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ये माल उसका नहीं है, ये माल दूसरों का है। जो खा लिया वो उसका माल, जो पहन लिया वो उसका माल, जो खर्च कर दिया वो उसका माल, जो जमा कर रखा है वो दूसरों का माल। कोरोना आया था, कोरोना में सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा खौफ किसको था? जिसके जायदाद ज्यादा है, जिसके पास माल ज्यादा है, जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है। सब लोग बाहर जाने डर रहे थे, बाजार जाने डर रहे थे, मार्केट जाने डर रहे थे। जाएंगे तो चले जाएंगे, मेरे माल का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरी जायदाद का क्या होगा? क्यों? मौत से डर। गरीब आदमी है, सुबह कमाएगा तो रात को खाएगा, चैन की नींद सो रहा है, बगैर मास्क के बाहर जा रहा है, डर खौफ नहीं। क्यों? प्रॉपर्टी नहीं है, जायदाद नहीं है। अल्लाह के नबी बता रहे हैं तुम्हारी जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। मौत कब आने वाली है नहीं मालूम। मौत आने से पहले मौत आएगी, आदमी बेटा बाप कहेगा, मां कहेगी कि भाई मेरा बेटा इतना जल्दी चला गया, मेरी बीवी इतनी जल्दी चले गई, मेरा बाप इतना जल्दी चला गया। आवाज हो सकती है, कहने वाला ये कह सकता है पूरे दुनिया में इसके लिए एक सांस नहीं थी, पूरे दुनिया में इसके लिए एक खतरा पानी नहीं था, पूरे दुनिया में इसके लिए दिल की धड़कनें नहीं थी, पूरे दुनिया में इसके लिए पूरे दिल की धड़कनें खत्म हो चुकी थी, पानी खाना सब खत्म हो चुका था, अब ये चला गया है। अल्लाह सेहत दिया है, अल्लाह माल दिया है, अल्लाह मालदारी दिया है,
فارغ ہونے کو دیا ہے تو اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے دیا ہے. جو اللہ ہمیں آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت دیا ہے وہی اللہ ہمارے سے دیکھنے کی طاقت کو چھین سکتا ہے. جو اللہ ہمیں بولنے کی طاقت دیا ہے وہ اللہ ہماری زبان کو واپس لے سکتا ہے. جو اللہ ہمیں چلنے کی بولنے کی قوت دیا ہے وہ اللہ ہمارے سے یہ طاقت دوبارہ لے سکتا ہے. اللہ دیکھنے کی طاقت دیا ہے تو وہ فرما برداری کے لیے دیا ہے. اللہ بیان کرنے کی طاقت دیا ہے تو وہ فرما برداری کے لیے دیا ہے. دیکھنے کی طاقت دیا ہے تو وہ اچھے چیزوں کو دیکھنے کے لیے دیا ہے. کانوں کے اندر سننے کی طاقت دیا ہے وہ اچھے چیزوں کو سننے کے لیے دیا ہے. پیروں میں طاقت دیا ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے دیا ہے. ہاتھوں میں طاقت دیا ہے اچھے چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے دیا ہے. یہ نعمتیں نافرمانی میں استعمال کرنے کے لیے نہیں ہیں. آج ہماری آنکھیں کہاں خرچ ہو رہی ہیں؟ ہم ان آنکھوں سے، جو آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھنے والے ہیں، جن آنکھوں سے ہم ہمارے نبی کو دیکھنے والے ہیں، آج ہم ان آنکھوں سے فلم دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، رات ہر رات ہم لوگ غیر محرموں کو دیکھ رہے ہیں. ان کانوں سے، جن کانوں سے ہم آخرت میں اللہ کی زبان سے، اللہ کی آواز سے ہم قرآن کو سننے والے ہیں، آج اس کان سے ہم گانے سن رہے ہیں. جس زبان سے ہم اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں ان سے ہم گانے گا رہے ہیں. اس زبان سے ہم گالیاں دے رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. جن پیروں سے ہمیں اللہ کے راستے میں حج کو عمرہ کو جانا ہے ان پیروں سے ہم سینما تھیٹر کو جا رہے ہیں، شراب کے اڈے کو جا رہے ہیں، زنا کے اڈے کو جا رہے ہیں. جن ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں خدمت کرنے کے لیے دیا ہے ان ہاتھوں سے ہم اپنے ماں باپ کو مار رہے ہیں، اپنے بیوی کو مار رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں. اپنے ان ہاتھوں سے ہم شراب کو اٹھا رہے ہیں، اپنے ان ہاتھوں سے ہم گناہ کے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن ہماری زبان نہیں چلے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعضاء کو، پیروں کو، رانوں کو، آنکھوں کو، کانوں کو اللہ زبان دیں گے. یہ بولیں گے کہ اے اللہ اس نے یہ گناہ کیا، اے اللہ اس نے یہ گناہ کیا. آدمی بولے گا اے میرے اعضاء تم تو میرے ہو، میرا پیر ہو، میرا ہاتھ ہو، میری آنکھ ہو، میرے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ سب کہیں گے اللہ آنکھ دیا تھا فرما برداری کے لیے، پیر دیا تھا فرما برداری کے لیے، کان دیا تھا فرما برداری کے لیے، لیکن تو نے نافرمانی میں استعمال کر کر تو بھی ہلاک ہوا، مجھے بھی ہلاک کر دیا. آج ہم تیرے خلاف اللہ کے سامنے سب بول دیں گے. ایسا وقت آنے والا ہے. 5 چیزیں اللہ دیا ہے، 5 چیزوں کو غنیمت جاننا ہے. 5 چیزیں اللہ کے نبی، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک. جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے. صحت دیا ہے، بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو. فارغ ہوں میں، فری ہوں، فری ہونے کو آپ غنیمت جانو، آپ بزی ہونے سے پہلے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مالداری دیا ہے، اس مالداری کو غنیمت جانو غریب ہونے سے پہلے. اور 5ویں چیز اللہ صحت دیے، زندگی دیا ہے، زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. آج اللہ سب کچھ دیا ہے. ہو سکتا آج نماز پر پابندی ہے ہندوستان میں، نماز پر پابندی ہے، نماز پر پابندی نہیں، روزے پر پابندی نہیں، حج کرنے پر پابندی نہیں، کسی چیز پر پابندی نہیں ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے نماز پڑھنے کو تمہیں کوئی نہیں روک رہا تھا. دنیا میں ظالم تھا لیکن مسجدیں کھلی ہوئی تھی، مدارس کھلے ہوئے تھے. اللہ کو اگر ناراض ہو جائے، اللہ کو اگر ہم ناراض کریں گے، ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نماز پر بھی پابندی لگ سکتی ہے. اللہ کہیں گے جب پڑھنے کا وقت تھا تو نمازیں کیوں نہیں پڑھے، جب روزہ رکھنے کا وقت تھا تو روزے کیوں نہیں رکھے، اللہ کے راستے میں جانے کا وقت تھا تو اللہ کے راستے میں کیوں نہیں گئے. ماں باپ کی فرما برداری کر لو. کل ماں باپ قبر میں رہیں گے، آدمی کو یاد آئے گا کہ آج میرا باپ ہوتا تو میں اس کی فرما برداری کر لیتا، آج میری ماں ہوتی تو میں اس کی فرما برداری کر لیتا. لیکن ماں باپ مٹی ہو چکے ہیں، قبر میں چلے گئے. آدمی کی زندگی ایک چانس، گولڈن چانس.
आदमी अल्लाह के पास बोलेगा रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा, ऐ अल्लाह हमने देख लिया, हमने सुन लिया, अभी एक मर्तबा दुनिया में भेज दे, नेक अमल कर कर आएंगे, नमाज पढ़कर आएंगे, रोजा रख कर आएंगे, माँ का दिल खुश कर कर आएंगे, बाप का दिल खुश कर कर आएंगे, बीवी का दिल खुश कर कर आएंगे। अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे गोल्डन चांस एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। अल्लाह जिंदगी दिया है, हम नाफरमानी में खत्म नहीं करना। हमारी जिंदगियों में जानवरों की जिंदगी में कुछ फर्क है। एक कुत्ता है, एक मर्तबा हम उसको खाना डाल देंगे, मौत तक हमारे घर के सामने बैठा रहेगा, मौत तक हमारे घर के सामने बैठेगा और बोलेगा ये मेरा मालिक है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वो मारेगा लकड़ी लेकर, फिर भी वहां आकर बैठेगा। पैदा होने से लेकर हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हम लोग इससे नेमतों से फायदा उठा रहे हैं। आज तक मेरे अंदर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं आई तो मेरी जिंदगी बेकार है। मैं मेरे मां बाप का दिल नहीं जीत सका तो मेरी जिंदगी बेकार है। जो मां बाप मुझे नजर आने वाले हैं उनका मैं दिल नहीं जीत सका, जो बीवी मेरे लिए इतनी खिदमतें करने वाली है मैं उसका दिल नहीं जीत सका तो मेरी जिंदगी बेकार है। अल्लाह एक जिंदगी दिया है, उस जिंदगी को हम फर्मा बरदारी में इस्तेमाल करना। नमाजों की पाबंदी, रोजों की पाबंदी, हर चीज हमारे अंदर आना है, मालूम कर करके आना। मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन के खातिर कितने कुर्बानियां दिए, कितना माल खर्च किए, कितने कुर्बानियां दिए। इन तमाम का मकसद क्या है? हमारे अंदर दीन आने के लिए। इसलिए नमाजों की पाबंदी करना, सिर्फ जुमा में नहीं, हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना। जो हजरत सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत अदा फरमा ले।